बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 7वां हिस्सा है। लॉकडाउन की वजह से जो दोबारा से लॉकडाउन हो गया था उसमें बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, जिसकी वजह से हमारा तालीम का ये सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुक गया था। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी थे, सवालात भी थे कि मुंतखब हदीस की तालीम कब शुरू होंगी। तो इंशाअल्लाह देखो, अभी मुंतखब की तो तालीम आज से शुरू हो रही है दोबारा से। ऐसे ही तफसीर कुरान का हमने जो सिलसिला शुरू किया था, 34 हिस्से उसके हो चुके हैं। वो भी इंशाअल्लाह थोड़े से हालात सही हो जाते हैं और हमारा टाइमिंग वगैरह रूटीन पे आ जाता है तो वो भी दोबारा से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो शुरुआत करते हैं कलिमा तय्यबा यानी ईमान से। अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुरान करीम की आयतें हो चुकी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाख तकलीफ़ देने वाले चीज़ों का रास्ते से हटाना है और हया ईमान की एक अहम शाख है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, अदना शाख तकलीफ़ देने वाली चीज़ों का रास्ते से हटाना है और हया ईमान की एक अहम शाख है। हया की हकीकत यह है कि वो इंसान को गलत काम से बचने पर आमादा करती है, साहिब हक़ के हक़ में कोताही करने से रोकती है। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जबकि वो एक अजनबी शख्स की शक्ल में हाजिर हुए थे, इस्लाम के बारे में सवाल किया। आपने इरशाद फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम दिलो ज़ुबान से इस बात की शहादत अदा करो अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज और उम्रा करो, जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल करो, वज़ू को पूरा करो, रमज़ान के रोज़े रखो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, जब मैं ये सारे आमाल कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाऊँगा? इरशाद फरमाया, हाँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। यानी एक ईमान वाले में, मुसलमान में क्या क्या बातें होना चाहिए, इस हदीस के अंदर उसका ख़ुलासा हो गया। फिर हम पढ़ते हैं दोबारा से इस हदीस को। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने, जबकि वो एक अजनबी शख्स की शक्ल में हाजिर हुए थे, इस्लाम के बारे में सवाल किया। यानी एक इंसान की शक्ल में आए हज़रत जिब्रील और उन्होंने इस्लाम के बारे में अल्लाह के नबी से पूछा, और वहाँ पे सहाबा का मजमा मौजूद था उनके सामने। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम दिलो ज़ुबान से इस बात की शहादत अदा करो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, दिल और ज़ुबान दोनों से भी। नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज और उम्रा करो। देखो, अब ये भी इस्लाम के जो बुनियादी आमाल है उनमें से है। क्या? नमाज का अदा करना, ज़कात का अदा करना, हज करना और उम्रे का भी आपने हुक्म दिया। जनाबत से पाक होने के लिए गुस्ल करो। जनाबत किसे कहते हैं? जब आदमी अपने बीवी के साथ में सोहबत करता है तो वो जुनूबी यानी नापाक हो जाता है। ऐसी हालत में उसके लिए गुस्ल करना ज़रूरी है, या ऐसे ही उसको रात में एहतिलाम हो जावे तो उस हालत में भी वो नापाक हो जाएगा। और ऐसे ही उसके अपने बहुत सारे मसाइल है नापाकी के। तो बहरहाल मतलब ये है कि जब भी नापाक हो जाए उसको पाक होने के लिए फ़ौरन गुस्ल करना चाहिए। वज़ू को पूरा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। वज़ू को पूरा करो का मतलब ये है
آرام سے اطمینان سے وضو کرو، پھر رمضان کے روزے بھی رکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ یہ جو روایت ہے اس کا حوالہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں علم اور ذکر میں سے۔ قرآن کریم کی آیتیں چل رہی تھی یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی احکام کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ سچ میں جھوٹ کو نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو یعنی شرعی احکام کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے حق اسی کا دامن پکڑ کر چلو۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست امام صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ نکاح کی فضول خرچی کے اوپر بیان کیے جمعہ کے اندر۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جو صدر صاحب تھے مسجد کے، انہوں نے بولے مولانا آپ نے یہ بیان ہم کو ٹومنا مارنے کے لیے کیے، مطلب ہمارے اوپر تنقید کیے۔ امام صاحب نے بولے نہیں، میں نے تو وہ اصلاحی خطبات میں پڑھ کر نکاح کے فضول خرچی پہ میں نے بیان کیا۔ بولے نہیں، کیونکہ پچھلے مہینے ہی ہمارے بیٹی کا جو نکاح ہوا تھا فلانے ہال کے اندر پورے شاہی تھاٹ باٹ کے ساتھ میں، تو آپ نے اسی کے بارے میں بولے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، ایسے بہت ملیں گے آپ کو۔ آپ سود کے بارے میں بولیں گے تو وہ بولیں گے ہم کو بولے، آپ نکاح کے فضول خرچی پہ بولیں گے تو بولیں گے ہم کو بولے، آپ نے جو ہے قرض برابر وقت پہ ادائیگی کے بارے میں بولے تو کوئی بولیں گا ہم کو بولے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے، تو کس کی رعایت کرو گے آپ؟ اسی لیے آدمی نے میٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ میٹھا جو ہے، ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر دل عزیز، لوگوں نے ناراض نہیں ہونا، بولے ایسی باتیں کرو لوگوں کے سامنے میٹھی میٹھی، ہر آدمی نے اپنے سے خوش رہنا، تو میٹھا نہیں ہونا زیادہ، جو حق ہے وہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ یہی قرآن میں فرمایا، یعنی شرعی احکام کو مت چھپاؤ، جو شرعی احکام ہے وہ تو ہے جبکہ تم جانتے ہو۔ اکرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب اور نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب اور نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، اکثر لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ دیندار ہو، اور پیسے والا اگر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، گنجاٹی ہے، کیسا بھی رہنے دو، وہ آئیے سیٹ سر کو کرسی دے سیٹ کو کرسی دے، اس کا اکرام کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نزدیک، دنیا کے نزدیک تو مال والوں کی قدر ہے، اور اللہ کے نزدیک غریب اور ناداروں کی قدر ہے۔ اللہ ہم تمام کو اس بات کا فہم عطا فرمائے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اخلاص نیت میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے دل کے اندر نیت میں ایمان اور تقوی جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی اکرام کے ساتھ میں ان کو اٹھایا جائے گا، اور ویسے ہی متقین کے ساتھ میں ان کا معاملہ ہوگا۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا پچھتا کر کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یعنی ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا پچھتا کر کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ مطلب یہ ہے اس قرآن کریم کی آیت کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور جب لوگ ایمان میں نہیں داخل ہوتے تھے سمجھانے کے بعد بھی تو آپ کڑتے تھے، روتے تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے، تو اللہ کو اس طریقے کی آیتیں نازل کر کے آپ کو دلاسا دینا پڑتا تھا کہ یہ اگر ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں لایعنی باتوں سے پرہیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے، اور ایک بار پڑھتا ہوں پھر مطلب بتاتا ہوں، کہ انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے جو اسے فوراً لکھ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے آدمی اپنی زبان سے جو بھی بول رہا ہے، حق کی بات ناحق کی بات، فرشتہ اس کو فوراً لکھتا ہے۔ تو زبان کا استعمال بہت احتیاط سے ہونا چاہیے۔ جھوٹ تو نہیں نکل رہا ہے، غیبت تو نہیں نکل رہی ہے، چغلی بہتان تو کسی کے بارے میں، یا جو بات اپنے کو پتہ نہیں ہے، سنی سنائی بات تو ہم دوسروں کو نہیں سنا رہے ہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے بھائی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے زبانوں کو احتیاط سے استعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اس تعلیم کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔